پھر فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے. یعنی کافر کے مال اور اولاد اس کو آگ سے یا عذاب سے بچا نہ سکیں گے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ سب کی دوڑ مال و اولاد کے لیے لگی ہوئی ہے، یا بچوں کو پالنے، ان کو تعلیم دینے، ان کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا پھر مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ آخرت میں یہی دو چیزیں فائدہ نہیں دیں گی اگر ایمان نہ ہوا. ہاں، ایمان کے ساتھ ان دو چیزوں کو انسان صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، جس وجہ سے یہ چیزیں اس کے لیے مددگار ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن کسی کفر کرنے والے کو ڈھیروں مال، زمین بھر سونا بھی اگر وہ پیش کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا تو بچ نہ سکے گا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے. سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ یہ آگ کا ایندھن بننے والے لوگ ہیں. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے. ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لائے، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں کیا گیا، کہا کہ ان کفار کی عادت اور ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے کہ وہ پیغمبر آئے لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان نہ لائے. تو یہ ان کی عادت رہی ہے. اور یہ عادت کیا ہے؟ حق کو جھٹلانے کی عادت، گناہوں میں کھیلنے کی عادت. تو جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جب کوئی سزا کو واجب کرنے کے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتا ہے. اور عذاب کا یہ سبب کفر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی جن پر عذاب کی بشارت سنائی گئی ہے، اور ان کے بہت سے مرتبے ہیں، اور جہنم کے بھی بہت سے درجے ہیں. جس کے گناہ جس درجے کے ہوں گے وہ اسی درجے میں جا پہنچے گا. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر سے پہلے قریش کے بارے میں نازل ہوئی. تو اللہ نے اپنے قول کو سچ کر دکھایا، اور بدر کے دن ان کے بہت سے سردار مارے گئے. یہ ابن عباس کا قول ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بنو قینقاع کے بارے میں نازل ہوئی. جب قریش کے لوگ بدر کے موقع پہ ہلاک ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو اسلام لانے کی دعوت دی. بنو قینقاع مدینہ میں رہنے والے تھے، اور یہ دھاتوں سے ہتھیار بنایا کرتے تھے، اور بہت ماہر لوگ تھے. ان کے پاس بہت سارا اسلحہ تھا اور جنگجو بھی تھے. تو ان کو اپنے اسلحے پر اور اپنی قوت پر بڑا ناز تھا. تو یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ وہ آپ کا مقابلہ رہا ہے قریش کے ساتھ جو کہ سپاہ گری کا فن نہیں جانتے، آپ کا واسطہ ہم سے پڑے گا تو پھر دیکھیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا. یہ مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، باقی جو دو گروہ تھے یہود کے وہ باہر کی طرف تھے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک مومنوں کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا اور اس کو کوئی بھی نقصان نہ دے سکے گا. صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی
جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں گے. تو بعض اوقات یہ غلبہ جو ہوتا ہے وہ مادی غلبہ ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ یہ غلبہ علمی اور دلائل کا غلبہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ یعنی حق کو ثابت کر سکتے ہیں. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور پھر تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی کافر کے لیے دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی رسوائی ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کیا، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم شروع سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام اچھا نہ ہوا.